دوستو آج ایک بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بات ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی خاص طور پر آج کی نوجوان نسل بغیر مطالعے کے وہ بہت بڑے کومنٹس پاس کر دیتی ہے اور بغیر کسی دلیل کے بات کرتی ہے، بغیر کسی حوالے کے بات کرتی ہے، جبکہ اگر آپ کسی حدیث کی بھی بات کر رہے ہو تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حدیث کا مفہوم ایسا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث میں آتا ہے تو اس میں پھر آپ کو ایگزیکٹ ورڈز بولنا ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ دیتے ہوئے یا حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث کا کسی بھی حوالے سے مطالعہ اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کے حوالہ دیتے ہوئے آپ اس کے مفہوم کو بیان کیا کریں، اس کا نام نہ لیا کریں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے نا، اس میں کیونکہ عقل کی بات نہیں ہے، عقل عیار ہے سو بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ تو سرکار کا جب بھی ذکر آئے گا وہاں پر بات عشق کی ہوگی۔ دل میں اگر برنگ عشق یاد محمد نہیں، نام کی ہے وہ زندگی کام کی زندگی نہیں، حاصل کن فقاں کہیں اور زینت لا مکاں کبھی، عقل جس کو سمجھ سکے وہ شان محمدی نہیں۔ ایک بہت بڑا سوال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو مجھ تک بھی پہنچا، اس کے جواب دینا ضروری ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کو بنانے کا مقصد کیا تھا، تخلیقی کائنات کا مقصد تھا کہ اچھائی ہو یہاں پر، لیکن برائی زیادہ ہو گئی۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے۔ اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ تخلیق کائنات کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مثال سے سمجھ لیجئے، اگر ایک قلم بنایا لکھنے کے لیے لیکن قلم نہیں لکھتا تو اس میں قصور قلم کا تو نہیں ہے، قصور ہے بنانے والے کا کہ وہ نہیں لکھتا، اس نے ایسا کوئی نقص چھوڑ دیا۔ اگر کپڑا بنا سطر پوشی کے لیے لیکن اگر کپڑا اتنا باریک ہے کہ جس سے جسم نہ ڈھکے تو اس میں قصور کپڑے کا کیا ہے؟ قصور ہوگا تو کپڑا بننے والے کا کہ جس نے اتنا باریک کپڑا سیا یا اتنا باریک کپڑا بنا کہ جس سے جسم جو ہے وہ نمایاں ہے یا جسم نظر آ رہا ہے۔ تو قصور جب بھی ہوتا ہے وہ بنانے والے تک کا ہوتا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں دنیا بنائی اچھائی کے لیے اور بنائی اللہ پاک نے، تو اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، تو کیا الزام معاذ اللہ کہاں تک گیا؟ یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، کبھی کبھی چیز کو معیار کے ذریعے ماپا جاتا ہے، مقدار کے ذریعے نہیں۔ آپ کو یہاں پر دو مثالیں پھر سے میں دیتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی زراعت کے پیشے سے اگر آپ کی وابستگی ہو یا معلومات ہوں، تو جب گندم پکتی ہے تو اس کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جس کا جو تھریشر جس کو بولتے ہیں، ایک طرف سے گندم ڈالی جاتی ہے، بھوسا ایک طرف نکل جاتا ہے اور دانے ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ بڑی سمجھدار مشین ہے یہ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کون سا ڈھیر بڑا ہوتا ہے؟ بھوسے کا ڈھیر بڑا ہوتا ہے، دانے کا ڈھیر چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسری مثال سمجھیے کہ جب آپ دہی جماتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی صبح کے وقت جب مکھن نکالنے کے لیے اس کو ریڑکتے ہیں تو چاٹی تو پوری بھر گئی لسی سے اور مکھن نکلا تھوڑا سا۔ تو مقصد تھا مکھن نکالنا، وہ تو تھوڑا سا نکلا، لیکن چاٹی جو ہے وہ لسی سے پوری بھر گئی۔ تو کیا دوبارہ گندم میں نہ اگائی جائے اور کیا دوبارہ دہی بھی نہ جمایا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی چیز کو مقدار کے ذریعے نہیں، معیار کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔ اگر گندم ایسی ہے کہ جس سے غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جو زبان پہ رکھی جا سکتی ہیں، جو کھانے کی آپ کی ضروریات کو پوری کر رہی ہیں، تو مقصد پورا ہو گیا۔ اگر آپ کا جو مکھن ہے وہ لذیذ ہے، زبان پر رکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کی غذائی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، گلا سڑا نہیں ہے، تو تھوڑا ہے مقدار میں لیکن معیار پہ پورا ہے، تو مقصد اس کا پورا ہو گیا۔ کیونکہ کبھی کبھی چیزوں کو مقدار کے ذریعے نہیں، معیار کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب تیرا حسین سراپا ایک دفعہ میرے سامنے جھک گیا تو اس کائنات کو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب مجھے کوئی سجدہ کرے نہ کرے، کوئی میری بندگی کرے نہ کرے، مقصد تخلیق کائنات اس دن پورا ہو گیا جس دن تیرا حسین سراپا میرے سامنے جھک گیا۔ کیونکہ کبھی کبھی چیز کو مقدار کے ذریعے نہیں، معیار کے ذریعے ماپا جاتا ہے کہ پوری کائنات اگر اپنی بندگی کر کے بسجود ہو جائے تو تیرے ایک سجدے کے معیار کو نہیں پہنچ سکتی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ جب ہم مشورہ کر رہے تھے فرشتوں سے کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تب آدم کی نسل تو نہیں چلی تھی، مشاورت ہو رہی تھی، رب تو میں تب بھی تیرا تھا۔ کیونکہ کبھی کبھی چیز کو مقدار کے ذریعے نہیں،
معیار کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔